دعا ایک مومن کا ایسا ہتھیار ہے جو بڑے کے بڑے سے بڑے مسائل اور بڑی سے بڑی تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشیں، مصائب میں یہ چیز کام آتی ہے۔ بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ دعا جیسے عظیم عمل کی برکت سے بڑے سے بڑے دشمن وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں اس شخص کی جان لینے کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے والا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، جتنا چاہے کر لے۔ بس بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اپنے رب کے ساتھ بندہ 100% مخلص ہو، یہ شرط ہے۔ رات دن بندہ دعائیں کرتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، اپنے رب کو پکارتا رہے، اپنے رب کے ساتھ لو لگاتا رہے۔ شرط یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس عمل کا تذکرہ کیا، بلکہ اس کا حکم دیا کہ تم مجھ سے مانگو، مجھ سے دعائیں کرو، جو بھی تمہاری پریشانیاں ہیں میں دور فرماؤں گا، میں دور کروں گا۔ ان پریشانیوں کا حل میرے ہی پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہی درس، یہی سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ بس اوقات دعا کی برکت سے بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے مسائل ٹل جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا مخلص ہو، ریاکار نہ ہو، دل سے دعا کرے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی ایک یوں سمجھے کہ 10 سے 12 یا 15 سال کے بیچ اس بچے کی عمر ہوگی، اس کے حوالے سے ایک حدیث روایت فرماتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، سابقہ زمانے میں کسی زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا، لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، اس کو مشکل کشا سمجھتے تھے، باقاعدہ لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، جو اس کو نہیں مانتا اس کو مار دیتا تھا۔ بڑا طویل واقعہ ہے۔ ایک غلام 10 12 15 سال کا ایک بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچنے والا، وہ اس کے لیے ایک طرح سے وبال جان بن گیا، اس کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنا۔ وہ
قصہ مختصر، اس بادشاہ نے اس بچے کی جان لینے کی ٹھان لی، میں نے اس بچے کو اپنی زندگی میں مروانا ہے، اس بچے کی میں نے کسی نہ کسی طرح جان لینی ہے۔ ایسا ہوا کہ اس بچے کے ساتھ چند اپنے سپاہیوں کو بھیج دیا، او فلاں بڑا پہاڑ ہے، پہاڑ کی چوٹی پر بچے کو لے جاؤ، جب اوپر پہنچ جانا اس بچے کو وہاں سے دھکا دینا، بچہ نیچے گر کے مر جائے گا۔ لے گئے 5 افراد 6 افراد، کوئی تعداد متعین ذکر نہیں ہے احادیث مبارکہ میں، لے گئے پہاڑ کی جب چوٹی تک پہنچے، بچے نے دعا کی، بات کہاں سے ملی؟ دعا سے، دل سے دعا کی، اخلاص کے ساتھ دعا کی، دعا اتنی لمبی چوڑی نہیں کی، ایک جملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا اور دل لگا کر توجہ کے ساتھ دھیان دعا کی طرف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں فرماتا جو غفلت والے دل سے دعا کرے، دعا کر رہا ہے دھیان کدھر ہے، کہاں ہے، توجہ کدھر ہے، غافل شخص کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ جب بھی دعا کریں دل لگا کے دعا کریں، دل کے ساتھ دعا کریں، یقین کے ساتھ دعا کریں۔ اس نے یقین کے ساتھ صرف ایک جملہ ادا کیا، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ میری ان ظالموں سے حفاظت فرماتے ہوئے تو ان کو کافی ہو جا، میری مدد فرما، میری نصرت فرما، میری حفاظت فرما، ان کے شر سے مجھے بچا اور ان کو کافی ہو جا۔ اس چیز کے ساتھ جس چیز کے ساتھ تو کافی ہونا چاہے، پہاڑ، لرزہ، یہ سارے کے سارے بچے کی جان لینے والے سارے کے سارے لوگ، وہ 5 تھے 6 تھے جتنے بھی تھے، اس بادشاہ ظالم بادشاہ کے سپاہی، پہاڑ جیسی لرزہ، یہ سارے نیچے گر کر سارے مر گئے، بچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہنچ گیا وہاں۔ بادشاہ نے پوچھا کیا بنا ان کا، تو زندہ واپس آ گیا، وہ کہاں گئے؟ کہا میرے رب ان سے کافی ہو گیا، میرے رب نے میری مدد فرمائی۔ ایک اور سپاہیوں کا دستہ بھیجا، اب ایسا کرو اس کو سمندر میں لے جاؤ، جہاں زیادہ پانی ہو، بڑی بڑی لہریں ہوں سمندر کی، وہاں جا کر اس کو کشتی میں لے جاؤ، کشتی سے نیچے پھینک دینا، اٹھا کر اس کو سمندر میں پھینک دینا۔ ایسے ہی ہوا، دیکھیں نا دعا کی طاقت، دیکھیں شرط یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہوں۔ مخلص ہونے کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے کبھی زندگی میں کوئی ایسا گناہ نہ کیا ہو کہ رب کے سامنے تو آپ متقی نہیں، لوگوں کے سامنے متقی، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، چھپ کر دعا کر رہے ہیں، کس منہ سے دعا کر رہے ہیں، کس رب سے مانگ رہے ہیں جس رب کی چھپ کر نافرمانی کی ہوئی ہے، نہیں، یہ دوگلی پالیسی نہ ہو، اخلاص کے ساتھ، اسی سے ڈرتے ہوئے، اسی کی طرف توجہ دیتے ہوئے اور اس کے ساتھ مخلص ہوتے ہوئے دعا کریں۔ اللہ اکبر، لے گئے، جب انہوں نے دیکھا کہ سمندر کی بڑی بڑی موجیں، لہریں، ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر، سامنے بڑی بڑی لہریں ہیں، وہاں تک اب پہنچ چکے ہیں ہم، اس نے پھر وہی کلمہ کہا، اللہ مکفنیہم بما شئت، اے اللہ مجھے ان کے مقابلہ میں کافی ہو جائے، میری مدد فرما، میری حفاظت فرما۔ کشتی جو بھی تھی وہ لوہے کی تھی، لکڑی کی تھی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ ٹوٹی، سارے کے سارے گر گئے، مر گئے۔ یہ اس کشتی کے ایک تختے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر سہل سمندر تک پہنچایا۔
بادشاہ حیران، یار ایڑی چوٹی کے میں زور لگا رہا ہوں بچے کو مارنے کے لیے، یہ ماری نہیں رہا۔ اب اس نے کہا سمنداری کا مظاہرہ کیا تھا، مارنا چاہتے ہو مجھے؟ ایسا کرو، یہ میری تھیلی ہے، اس تھیلی میں سے تیر نکالو، تیر بھی اس تھیلی سے نکالنا، اپنے تیر سے نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جتنے بھی تیرے ماننے والے ہیں، وہ لاکھوں ہوں، وہ کروڑوں ہوں، جتنے بھی ہوں، سب کو ایک بڑے میدان میں جمع کرو۔ اور یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ بادشاہ نے بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگا بچے کو مارنے کے لیے، بچہ نہیں مر رہا۔ ایسی جب کی بات ہوتی ہے نا کہ انوکھی بات، وہ مشہور ہی بہت جلدی ہو جاتی ہے، مشہور ہوگی بات۔ بادشاہ نے یہ سوچ کر کہ چلو ٹھیک ہے، کم از کم اس بچے سے جان چھوٹ جائے گی، یہ سوچ کر اس نے پیغام بھجوایا کہ فلاں دن اس بچے کی موت کا فلاں دن ہے، فلاں دن ہم نے اس بچے کو موت کی گھاٹ اتارنا ہے، سب جمع ہو جائے، سب جمع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس بچے کو کھجور کے تنے پر یا سولی پہ لٹکایا گیا جیسے بچے نے کہا تھا، تیر نکالا گیا اسی کے اپنے تھیلی سے، اور اس بچے نے کہا اس تیر سے نشانہ مارو، لیکن شرط یہ ہے سب کے سامنے بآواز بلند تم نے یہ کہنا ہے بسم اللہ ربی ھذا الغلامی، بسم اللہ، اللہ کے نام سے اس بچے کی جان لے رہا ہوں جو اس بچے کا رب ہے، یہ کہنا۔ اگر یہ نہیں کہو گے تب بھی میری موت واقع نہیں ہوگی۔ وہ بادشاہ کے پاگل تھا، اس کے عقل میں یہ بات آئے ہی نہیں کہ بچہ جاتے جاتے کتنے لوگوں کے مسلمان ہونے کا سبب بنے گا۔ اس نے تو یہی سوچ رکھا تھا جان چھوٹ جائے گی، حقیقت یہ تھی، یہ بچہ یہ باور کرانا چاہتا تھا جاتے جاتے میں اللہ کی توحید کا پیغام کو سنا کے جاؤں تاکہ میرے بعد جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے مسلمان ہوں۔ یہی اس کا پلان تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب کیا۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا، وہاں سے تیر نکالا، بچہ اوپر لٹکا ہوا ہے، وہیں تیر مارا، بآواز بلند کہا اس بچے کے رب کے نام سے میں اس بچے کی جان لے رہا ہوں، اللہ کے نام سے، اس بچے کا، اس غلام کا جو رب ہے اس کے رب کے نام سے میں بچے کی جان لے رہا ہوں۔ جیسے ہی تیر یہاں سے پھینکا وہاں لگا، بچہ شہید ہو گیا۔ اب آئے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے حیران ہو گئے، جتنے بھی وہاں موجود تھے سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس کو کہا تو جھوٹا معبود ہے، تو نے بڑی کوشش کی بچے کو مارنے کی، بچہ نہیں مرا، لیکن اللہ کا جب تو نے نام لیا، وہ اللہ جو اس بچے کا حقیقی رب ہے، جو ہمارا بھی وہی رب ہے، اب اس رب کے نام سے یہ بچہ دنیا سے چلا گیا، پتہ یہ چلا کہ تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے۔ کہا نا اللہ تعالیٰ نے لا یملکون موتا ولا حیات ولا نشورا، جن 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 کی یہ معبودان باطلا جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، جن جن کی یہ پیروی، جن جن کی پوجا کرتے ہیں، یہ نہ موت کے مالک ہے نہ زندگی کے مالک ہے، بلکہ فرمایا ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے بھی مالک ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے دعا کرنے والا مخلص ہو، بڑی سی بڑی دنیا کی طاقت بھی بے بس ہو جاتی ہے، اللہ کے ولی، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے والے کے جان کے پوری انسانیت دشمن ہو، بڑی سے بڑی طاقت دنیا کی، وہ بھی اس بندے کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی جس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ دعا کر رہا ہے، دعا کی جلدی جلدی، نہ اس نے حمد و ثنا بیان کی، نہ اس نے درود پڑھا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اجل ھذا، اس نے بہت جلدی کی، پھر اس کو بلایا۔ یہ دعا کے آداب میں سے اہم ترین ادب ہے کہ جب بھی تم میں سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، ایک یقین کے ساتھ، ایک یقین کے ساتھ، دل لگا کر، غفلت کے ساتھ نہیں،
بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے اس کو پتہ بھی ہو، یقین بھی ہو اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کرنا ہے اپنے خاص فضل و کرم سے، تو پھر فرمایا اللہ کی حمد بیان کرے، پھر درود پڑھے، اس کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے، یہ دعا ڈائریکٹ اپنے رب سے کرنی ہے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی وسیلے کے، یہ بات بھی ذہن نشین رہے، کسی بزرگ کے وسیلے کے بغیر، کسی مردہ یا زندہ کے وسیلے کے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے۔ وسیلے کی 3 صورتیں جائز ہیں، صرف 3 صورتیں۔ وسیلے کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے تقرب اللہ، اللہ کی طرف قربت حاصل کرنا۔ صرف 3 صورتیں جائز ہیں اس کی دعا میں، وسیلے کی صرف 3 صورتیں۔ نمبر 1، جو سب سے افضل صورت ہے، اللہ کے پیارے پیارے ناموں کے وسیلے سے اس کی دعا کرنا۔ اللہ تو رحیم ہے، مجھ پر رحم فرما، تو کریم ہے، مجھ پر کرم فرما، اے اللہ تو مہربان ہے، مجھ پر مہربانی فرما، تو غفور الرحیم ہے، میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کے واسطے سے، اس کی پیاری پیاری صفات کے واسطے سے اس سے دعا کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، انہی ناموں کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اور یاد رکھیے جس دعا میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دیا جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک شخص امام الانبیاء علیہ السلام کے سامنے دعا کر رہا ہے، دعا کے الفاظ بڑے قیمتی ہیں، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، بِأَنِّي أَشْهَدُ، اس چیز کا واسطہ دے کر کے میں گواہی دیتا ہوں، انک انت اللہ، تو ہی اللہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو وہ اللہ ہے جس نے نہ کسی کو جنا، نہ وہ جنا کیا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، وہ بے نیاز ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ عظیم دعا کا یہ عظیم اسم اعظم ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کو ان صفات کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، اللہ تعالیٰ یقینی طور پر اس کی دعا قبول کرے گا۔ ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے، اس نے ایک دوسرے انداز میں دعا کی، اس میں بھی اس نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا صفات کا واسطہ دیا، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک۔ یہ دعا کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دیا، اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا واسطہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا قبول ہے، جو بھی ان الفاظ سے اپنے رب سے دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہے۔ وقت کے عظیم پیغمبر یونس علیہ السلام نے دعا کی، کس کا واسطہ دیا اللہ تعالیٰ کو؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی الوہیت کا واسطہ دیا، اللہ تعالیٰ کے سبحان ہونے کا اس کا واسطہ دیا، اے اللہ تو ہر قسم عیب سے نقص سے پاک ہے، منزہ ہے، اے اللہ میں نادان ہوں، مہربانی فرما کر مجھے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث ہے، جو بھی مسلمان کسی مصیبت میں پریشان ہے، آج مہنگائی سے ہم لوگ کتنا پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ظالم حکومت سے ہماری جان چھڑائے، ہم سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ ہمیں ان کے شر سے بچا لے اور ان کو کافی ہو جا، جیسے تو اس بچے کو کافی ہو گیا، ظالم بادشاہ کے جتنے بھی حواری تھے سارے کے سارے مر گئے، جہنم معاشر ہوئے، اے اللہ جو بھی ہم پر ناجائز ظلم کرنے والے ہیں سب کو نشان عبرت بنا کر ہمیں ان سے کافی ہو جا، ہماری حفاظت فرما، ہماری مدد فرما، اللہ مکفناہم بما شئت۔ اللہ اکبر۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بھی مسلمان کسی پریشانی میں مبتلا ہے، وہ مقروض ہے، یہ پریشانی ہے، کاروباری اعتبار سے پریشان ہے، معاشی لحاظ سے پریشان ہے، دینی لحاظ سے پریشان ہے، کوئی پریشانی ہے، فرمایا دعا کرے اور دعا میں یہی الفاظ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرمایا اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ شرط یہ ہے اس کا عقیدہ بھی یہی ہو کہ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، تکلیفوں سے نجات دینے والا، صدو کے مستحق،
مشہور ذات معبود ذات ایک ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو کچھ قبر پر ہو رہا ہے اللہ پر یہ سارا کے سارا بزرگوں کی عزت کے اور بزرگوں کی توقیر اور تکریم کے نام سے، اے اللہ جی جو کچھ شرک ہو رہا ہے اس ہر قسم کے شرک سے میں اللہ تجھے غنی اور بے پرواہ سمجھتا ہوں۔ میں خود بھی اپنے آپ کو اس شرک کے خلاف آواز اٹھانے والا بناتا ہوں، اور اس طرح کے شرک سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میری مدد فرما دے، میری نصرت فرما۔ ایوب علیہ السلام، ان کی دعا کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ ایوب علیہ السلام کئی سال بیمار رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے، تو مہربانی فرمانے والا ہے، تیرے مہربان ہونے کے لیے واسطہ مجھ پر مہربانی فرما اور مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے متعلق فرمایا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا۔ زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے میں 70-80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے یحییٰ نامی بیٹا عطا فرمایا۔ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو، اس کا عقیدہ بالکل درست ہو، صحیح ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا والذی، وہی تو ہے یریکم آیاتہ، وہ جو تمہیں اپنی قدرت کی نشانی دکھاتا ہے، وینزل لکم من السماء رزقا، تم پر رزق نازل فرماتا ہے۔ رزق کہاں سے آتا ہے؟ الرزاق صرف اللہ کی ذات ہے، داتا مشکل کشا حاجت روا خزانوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے، وہی تو ہے جو تم پر رزق نازل فرماتا ہے۔ وما یتذکر الا من ینیب، ان باتوں سے صرف وہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جو اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ فرمایا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر مخلص ہو کر اس سے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، گر گراتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اسی کو پکارو، اسی سے دعائیں کرو۔ ادعونی استجب لکم، اللہ نے کہا تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ کئی گھڑیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ان گھڑی میں اگر دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن کے بارے میں فرمایا عصر سے لے کر مغرب تک کے درمیان یہ پورا ٹائم، یہ پورا پیریڈ، یہ 2.5 ساڑھے 3 گھنٹے یہ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ چلتے پھرتے اپنے رب سے دعائیں کرتے رہیں، اپنے رب کے ساتھ تعلقات کو جوڑتے رہیں۔ رات کے آخری حصے میں فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، خود فرماتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعائیں کرے اس کی دعائیں قبول کروں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا دعا کے فوائد میں سے، دعاؤں کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے الدعاء ينفع مما نزل مما لم ينزل، دعا جو مصیبت آ چکی ہے اس میں بھی نفع ثابت ہوتی ہے، جو آئی نہیں اللہ کے علم میں ہے، کل پرسوں 10 سال بعد 20 سال بعد زندگی کے کسی موڑ میں اس پر مصیبت آنی ہے، فرمایا دعا اس مصیبت میں بھی کام آ جاتی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک باعزت دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، سب سے عزت والی چیز، سب سے تکریم والی چیز دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے، کثرت سے دعائیں کیجیے۔ عرض کر رہا تھا وسیلے کی 3 ہی صورتیں جائز ہیں، ایک اپنے اللہ تعالیٰ کے پیارے میرے ناموں کا وسیلہ پیش کرنا، دوسرا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا۔ کوئی عمل اگر آپ یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل خالص میں نے اپنے رب کے لیے کیا، میرے اس عمل کا کسی کو پتہ نہیں، میں نے کسی یتیم پر کسی بیوہ پر خرچ کیا، میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اگر اللہ نہ کرے کسی مصیبت میں پھنس گئے، اپنا وہی عمل بطور وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کریں، اے اللہ میرا فلاں عمل اگر تجھے قبول ہے میری اس مصیبت میں میری مدد فرما۔ تیسرے نمبر پر جو وسیلہ جائز ہے کسی نیک شخص سے دعائیں کروانا، کسی نیک شخص سے دعائیں کروانا، جیسے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ میرے باپ کے کیا مقام ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارشیں نہ ہوتی لے جاتے میدان میں، جا کر ان سے کہتے آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں، آپ ہمارے حق میں دعا کریں۔ یہ 3 وسیلے کی صورتیں جائز ہیں،
اس کے علاوہ جتنے بھی وسیلے کی صورتیں ہیں سب یا تو بدعات ہیں یا پھر یہ سارے کی ساری چیزیں ان تین چیزوں کے علاوہ شرک تک لے جاتی ہیں. باقی سارے کی ساری چیزوں سے بچیے. تین چیزوں کا وسیلہ دعا میں جیسا کہ میں نے عرض کیا جائز ہے. نمبر ایک اللہ کے نام کا اللہ کی صفات کا واسطہ دے کر دعا کرنا. نمبر دو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا. نمبر تین کسی بزرگ سے کسی عالم دین سے کسی قاری قرآن سے دعا کروانا. یہ تین صورتیں جائز ہیں وسیلے کی دعا میں. اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں سارے کی ساری صورتیں ناجائز ہیں. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. یاد رکھیے یہ بات اس عالم کے بارے میں ہے اس بزرگ کے بارے میں ہے جس کے پاس کوئی اللہ کا بندہ کہ میرے لیے دعا کر دو. اس کو کیا ملے گا؟ اس کا بھی چاہے کہ وہ بخیلی نہ کرے اپنے لیے بھی دعا کرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی دعا کرے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر یہ اپنے لیے بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے بھی دعا کرے گا. فرشتہ کہے گا جو چیز تم نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگی ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز تمہیں بھی عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرشتے کی دعا قبول فرما کر اس شخص کی بھی دعا قبول فرما لیتا اس کے حق میں جو کسی مسلمان بھائی کی کے لیے دعا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس حوالے سے ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین.